سلطان ایوبی نے کہا، ہمارے عیش پرست اور ایمان فروش بھائی اسلام کی تاریخ کو اس موڑ پر لے آئے ہیں جہاں تمہارا اپنے ہی عزیزوں کے خلاف لڑنا تم پر فرض ہو گیا ہے۔ کیا کسی نے کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ میں اپنے پیر و مرشد نور الدین زنگی مرحوم کے بیٹے کے خلاف لڑوں گا؟ مگر صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بیٹے کی ماں بھی مجھ پر لعنت بھیج رہی ہے کہ اس کا مرتد بیٹا ابھی زندہ کیوں ہے۔ میرے رفیقو، تم جس فوج سے لڑنے جا رہے ہو اس میں تمہارے چچا زاد بھائی بھی ہوں گے، ماموں زاد اور خالہ زاد بھی ہوں گے۔ مجھے 2 بھائی ایسے بھی اپنی فوج میں نظر آئے ہیں جن کا ایک بھائی ایمان فروشوں کی فوج میں ہے۔ اگر تم خون کے رشتوں کو دل میں جگہ دو گے تو اسلام کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ کوچ سے پہلے تمہیں عہد کرنا ہوگا کہ تم یہ نہیں دیکھو گے کہ تمہارا مد مقابل کون ہے، تمہاری نظریں اپنے عالم پر رہیں گی۔ دل میں یہ حقیقت بٹھا لو کہ تمہارے سامنے کلمہ گو بھائی ہیں مگر ان کی پیٹھ پر صلیبی ہیں۔ میں اس بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا جو اپنے مذہب کے دشمن کو دوست سمجھتا ہے۔ ایک وقائع نگار کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ اس لیکچر کے دوران صلاح الدین ایوبی کی آواز بھر آئی۔ اس نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ یہ دیکھنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر سر جھکا کر خاموش بیٹھا رہا۔ کانفرنس کے شرکاء پر سکوت طاری ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے سر اٹھایا اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے گڑ گڑایا، خدا عز و جل، میں تیرے نام کی خاطر، تیرے رسول کی ناموس کی خاطر اپنے بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہوں۔ اگر یہ گناہ ہے تو مجھے بخش دینا۔ میرے خدا، مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت ہے، مجھے اشارہ دے، میں گمراہ ہوں، گنہگار ہوں۔ اس نے سر پھر جھکا لیا اور جانے اسے اپنی ذات سے کوئی اشارہ ملا یا خدا نے اسے کوئی اشارہ دے دیا، اس نے گرجدار آواز میں کہا، ہمیں قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے، تمہیں بیت المقدس پکار رہا ہے۔ میرے راستے میں میرا باپ آیا تو اسے بھی قتل کر دوں گا، میرے بچے راستے میں حائل ہوئے تو انہیں بھی قتل کر دوں گا۔ اس کا چہرہ دمکنے لگا، جذباتیات کا غلبہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ پھر وہی صلاح الدین بن گیا جو صرف حقائق کے متعلق مختصر سی بات کیا کرتا تھا۔ اس نے کمانڈروں کو بتایا کہ 2 روز بعد رات کو کوچ ہوگا۔ اس نے پلان کے مطابق فوجوں کی جو تقسیم کی تھی وہ سب کو بتائی اور ہر حصے کے کمانڈر کو کوچ کا وقت بتایا۔ ہر اول کے کمانڈر کو ضروری ہدایات دیں۔ چھاپہ مار جیشوں کی تقسیم بتائی۔ پہلوؤں پر جن دستوں کو رکھنا تھا ان کے کمانڈروں کو کوچ کا انداز، راستہ اور وقت بتایا، اور اس نے سب کو یہ بھی بتایا کہ اس کا اپنا ہیڈ کوارٹر گھومتا پھرتا رہے گا۔ اس سے پہلے اس نے مصر کے راستے پر متحرک رہنے والے چھاپہ مار دستے بھیج دیے تھے، اور مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بحروپ میں اس نے اپنی انٹیلیجنس کی بہت سی نفری ان علاقوں میں بھیج دی تھی جہاں ریمانڈ کی فوج کے آنے کی توقع تھی۔ رسد کے متعلق اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کم و بیش 1 سال تک مصر سے رسد اور کمک منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسلحہ اور جانوروں کا اسٹاک بھی اس نے دمشق میں جمع کر لیا تھا۔ اس نے گھڑ سوار چھاپہ ماروں کو مصر کے راستے کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ ریمانڈ کی فوج ادھر آئے تو اس پر شب خون ماننے ہیں، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو فوراً اطلاع دیں تاکہ صلیبیوں کو گھیرے میں لینے کا انتظام کیا جائے۔ 7 دسمبر 1174 عیسوی کی رات کو ہر اول دستے نے دمشق سے کوچ کیا۔ وہ رات بہت ہی سرد تھی، یخ جھکڑ چل رہے تھے جو جسم کو کاٹتے تھے۔ سپاہی اور گھوڑے ان جھکڑوں کے عادی ہو چکے تھے۔ ہر اول کے کمانڈر کو بتا دیا گیا تھا کہ دیکھ بھال کا جیش پہلے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے سپاہی وردی میں نہیں تھے، وہ مسافروں کے بھیس میں گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ ہدایت دی تھی کہ تیز رفتار قاصد پیچھے آ کر ہر اول کے کمانڈر کو آگے کی اطلاعات دیتے رہیں۔ ہر اول کو حماد کے قلعے تک جانا تھا جہاں قلعے دار جوردیک تھا۔ کمانڈر کو سلطان ایوبی نے بتایا تھا کہ حماد کا قلعہ بغیر لڑے ملنے کا امکان ہے، لیکن وہ کسی دھوکے میں نہ آئے۔ وہ قلعے سے موزوں فاصلے پر رک جائے اور دیکھے کہ قلعے والوں کا رویہ کیا ہے۔
اگر جوردیگ صلح کرنا چاہے تو اسے قلعے سے باہر بلایا جائے اور سلطان ایوبی کے آنے تک اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ سلطان ایوبی نے دیواریں توڑنے والے تجربہ کار آدمیوں کی ایک جماعت کو آگے بھیج دیا تھا۔ ہر اول کی روانگی سے 3-4 گھنٹوں بعد 2 دستے اس طرح روانہ کیے گئے کہ ایک کو ہر اول کے دائیں اور دوسرے کو بائیں رہنا تھا۔ ان کے لیے ہدایت یہ تھی کہ اگر حماد کے قلعے سے ہر اول کا مقابلہ ہو جائے تو یہ دونوں دستے دونوں طرف سے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیں اور اس پر اس قدر تیر برسائیں کہ دیوار توڑنے والی جماعت دیوار تک پہنچ جائے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان سلطان ایوبی جا رہا تھا۔ ہر اول اور دونوں پہلوؤں کے دستے سلطان ایوبی کی فوج کا چوتھا حصہ تھے۔ اس نے باقی تمام فوج پیچھے رکھی تھی۔ اس نے کم سے کم نفری سے دشمن سے جھڑپ لینے کا پلان بنایا تھا۔ رسد کے لیے اس نے چھاپہ مار دستے پھیلا دیے تھے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے دستے حماد سے بہت آگے بھی بھیج دیے تھے تاکہ حماد سے کوئی قاصد حلب تک نہ جا سکے، اور اگر کہیں سے کمک آ جائے تو چھاپہ مار اسے شب خون سے پریشان کرتے رہیں اور پیش قدمی روکے رکھیں۔ اگلا دن گزر گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب ہر اول کے دستے حماد سے 2-3 میل دور تک پہنچ چکے تھے۔ 9 دسمبر 1174 عیسوی کی صبح طلوع ہوئی تو قلعے پر کھڑے سنتریوں کو کوہر اور دھند میں ایسے سائے نظر آئے جیسے بہت سے انسان اور گھوڑے ہوں۔ کوئی قافلہ ہو سکتا تھا۔ جوں جوں سورج اوپر اٹھتا گیا دھند چھٹتی گئی اور سائے نکھرتے گئے۔ سنتریوں نے دیکھا کہ یہ فوج ہے۔ انہیں بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے دائیں اور بائیں بھی فوج موجود ہے جو انہیں نظر نہیں آ سکتی۔ نقارہ بجا دیا گیا۔ ایک کمانڈر دوڑتا اوپر آیا۔ اس نے فوج دیکھی تو دوڑتا گیا اور قلعہ دار جوردیگ کو اطلاع دی۔ گھبراؤ نہیں، جوردیگ نے کمانڈر سے کہا، یہ کسی حملہ آور کی فوج نہیں ہو سکتی۔ صلیبی مجھے قتل نہیں کرا سکے۔ انہوں نے کوئی اور سازش کی ہوگی۔ انہوں نے اسالے سے یہ حکم لے لیا ہوگا کہ حماد کا قلعہ مجھ سے لے کر کسی اور کو دے دیا جائے۔ یہ فوج قلعہ کے لیے آئی ہوگی۔ تم باہر جاؤ اور دیکھو کہ یہ کس کا دستہ ہے اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ کمانڈر گھوڑے پر سوار باہر نکلا اور سلطان ایوبی کے ہر اول دستے کی طرف گیا۔ اس نے عالم دیکھا تو یہ سلطان ایوبی کا تھا۔ وہ ذرا پیچھے ہی رک گیا۔ ہر اول دستے کا کمانڈر اس تک گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دونوں نور الدین زنگی کی فوج میں اکٹھے رہ چکے تھے۔ ایسا بھی ہونا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں گے۔ ہر اول دستے کے کمانڈر نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا کر کہا۔ زنگی زندہ تھا تو ہم دوست اور رفیق تھے، وہ مر گیا تو ہم دشمن بن گئے۔ تم کیوں آئے ہو؟ قلعے کے کمانڈر نے پوچھا۔ تم قلعے کو نہیں بچا سکو گے، ہر اول کے کمانڈر نے کہا۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ قلعے دار سے کہو کہ قلعہ ہمارے حوالے کر دے اور خون خرابہ نہ ہونے دے۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے۔ تھوڑی دیر میں قلعہ محاصرے میں آ چکا ہوگا۔ تمہاری کمک وغیرہ کے راستے بند کیے جا چکے ہیں۔ ہتھیار ڈال دو۔ قلعے کا کمانڈر کوئی جواب دیے بغیر واپس چلا گیا اور جوردیگ کو بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا ہے اور وہ ہتھیار ڈالنے کو کہہ رہے ہیں۔ یہ دستے اس کے ہیں۔ جوردیگ نے چلا کر کہا، قلعے سے جھنڈا اتار لو، سفید جھنڈا چڑھا دو، سلطان صلاح الدین ایوبی آیا ہے۔ وہ دوڑتا باہر نکلا، گھوڑے پر بیٹھا اور قلعے سے نکل گیا۔ ہر اول دستے کے کمانڈر کے پاس پہنچا۔ سلطان ایوبی بہت پیچھے تھا۔ جوردیگ ایک رہنما اور اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر سلطان ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے جوردیگ کو گلے لگا لیا۔ جوردیگ نے اس سے معافی مانگی، کچھ جذباتی باتیں کی اور قلعہ اپنی فوج سمیت سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا۔ سلطان ایوبی اپنی مرکزی کمان کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا تو اس نے سفید جھنڈے کی جگہ اپنا جھنڈا چڑھانے کا حکم دیا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔